میں ذرا دوبارہ سے اب آپ کو امریکہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. نارتھ اسلام آباد میں آپ نے بچپن گزارا, امریکہ گئے, امریکہ کی لائف بتائیں کہ کیسی تھی, ڈفرینس ایک دکھا ہوگا آپ کو کراچی میں, نارتھ اسلام آباد. عمر اس وقت کیا تھی؟ 2010 کی بات بتا رہے ہیں آپ, یہ کب گئے؟ 21 سال کا تھا میں. مطلب آپ نے کراچی دیکھا ہوا تھا بچپن کا, اب وہ ٹرانزیشن آتا ہے. سو ہاؤ ڈیڈ یو سی دیٹ؟ آبزرویشن کیا تھی وہاں پر؟ شروع میں کلچر شاک تھا, ٹی وی پہ جیسا دیکھا تھا ویسا نہیں تھا امریکہ. اچھا. ہمیں کیونکہ کچھ بننا تھا تو ہم کام کی نیت سے گئے تھے, پڑھنے کی نیت سے گئے تھے. ہیوسٹن ٹیکسس. میرا پہلا ہبی وہاں, میرے تایا کی فیملی رہتی تھی, تو میرا پہلا ہبی, میں فارچونیٹ ہوں کہ زندگی اتنی مشکل نہیں جی جتنی ہزاروں لاکھوں لوگ مجھ سے زیادہ مشکل لائف جیتے ہیں. سب کے پاس اپنی اسٹوری ہے. امریکہ پہنچتے ہی جاب ڈھونڈی, جاب مل گئی, کام پہ لگ گئے. صرف کام کام کام, صبح سے شام تک آپ جاب کرتے تھے 8 گھنٹے 10 گھنٹے. اس کے بعد اپنا آن لائن کام کرتا تھا میں مزید سیکھنے کے لیے, گروم ہونے کے لیے. ویک میں ایک چھٹی ملتی تھی, اس ایک چھٹی میں پڑھائی کرتا تھا. کالج گیا ہوں, فائنل ایئر میں آ کے فرحان کی طرح انجینئرنگ چھوڑی ہے میں نے. فرحان نائٹریٹ. تو امریکن لائف اتنی گلیمرس نہیں ہے جتنی ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے. اچھا. لیکن میرے پہلے باس نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ ملک تمہیں یہاں سے یہاں لے جائے گا. دا کنٹری ول ٹیک یو فرام ہیئر ٹو دیر, اگر کام کرو گے. وہاں کی ایک وہاں کا بھی ایک ٹک ٹاک ہے. دیر از کلبس, دیر از پارٹیز, دیر از دیٹ سائڈ آف لائف. کر سکتے ہیں وہاں پر آپ دبا کے. ٹائم ضائع کرنے والے انسان کے لیے آسان ہے کمپیئر ٹو ٹائم بنانے والے انسان کے لیے. اوہ اچھا. ہاں, وہاں پہ وہ آسائشیں ہیں, لکر اویلیبل ہے, شراب اویلیبل ہے, نشہ اویلیبل ہے, ہر طرح کی فحاشی, ہر طرح کی بری چیزیں اویلیبل ہیں. اب آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کے لیے پرماننٹ ڈائریکشن کیا ہے. یا تو آپ 4 دن کے مزے کرو, یہ بچپن میں بڑی کلیشے بات ہے کہ 4 دن مزے کر لو اور ساری زندگی پھر $8 $9 کی جاب کرنا. یا 4 دن اپنے آپ کو پیشنیٹلی وقف کر دو. یو ہیو ٹو بی obsessed with the idea of success. obsession ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے اس شہر پہ راج کرنا ہے. آج میں آیا ہوں, اس شہر میں کوئی نہیں جانتا مجھے, لیکن 10 سال بعد میرے نام کے سائن لگیں گے. That's a solid mindset. That's the mindset you should have. Heavy mind. That's very like Shah Rukh Khan style mindset. That's very, and it is practical by the way. I agree with you. It's very practical. It is very practical. یہ کہیں نہ کہیں لے جاتا ہے آپ کو. I'm mentally below average. میرے سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. میں نے کر لیا, سب کر سکتے ہیں. زبردست یار. مطلب آپ کا سیلف انالیسس بڑا اسٹرانگ ہے, اپنے آپ کو آپ جانتے ہو بڑے سالڈ طریقے سے. مجھے یہ جو مائنڈ سیٹ والی بات کی آپ نے, تو مجھے تو دوبارہ سے بچپن پہ جانا پڑے گا کہ یہ مائنڈ سیٹ آیا کہاں سے. کیونکہ ساتھ ہاشمانی, تو یہ اس کو ہم کیا بولیں, ہاشمانی مائنڈ سیٹ بولیں. ہاؤ از اٹ ہیپننگ؟ اسے کہتے ہیں ہر گلی میں ہے نا ایک نہ ایک ہاشمانی مائنڈ سیٹ بستا ہے. اوکے. اس کو کہتے ہیں غربت مائنڈ سیٹ, اسے کہتے ہیں تکلیف مائنڈ سیٹ, پانی والا سالن مائنڈ سیٹ, بسوں کا دھکا مائنڈ سیٹ, تکلیف مائنڈ سیٹ. یاد ہے مجھے سب. آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ پہ ہارش ہونا پڑے گا. دا فائنسٹ اسٹیل ہیز ٹو گو تھرو دا ہارس فائر. اگر کچھ بننا ہے خود کو تکلیف دینی پڑے گی. آپ کے 5 سال 6 سال 10 سال بعد دوستوں کی تعداد بڑھ جائے گی. آج دوست کم ہے, لیکن اگر ہاشمانی مائنڈ سیٹ پہ آ جاؤ گے اور کام کے مائنڈ سیٹ پہ آ جاؤ گے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے مائنڈ سیٹ پہ آ جاؤ گے, اپنے آپ پہ ہارش ہوگے, اپنے آپ پہ غصہ کرو گے. مجھے کہتے ہیں لوگ کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, میرا ایک ہی جواب ہے, مانگنا شروع کر دو. تمہیں کیا چاہیے پہلے اللہ سے مانگو, پھر اپنے آپ سے مانگو. مانگنا شروع کر دو, وہ نہیں کہہ رہا مانگنا شروع کر دو, اپنے آپ سے مانگو. اپنے آپ پہ ہارش ہونا پڑے گا, سہنا پڑے گا نا. تکلیف بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا انسان. آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرح بنائیں گے, تھوڑا سا یہ بتائیں پرسنلی. سر مجھے غربت سے بڑا ڈر لگتا ہے. کون سا پوائنٹ تھا کہ یہ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیا؟ کیونکہ سوچنا شروع اتنا آسان نہیں ہوتا, ایک دم زیرو سے ایک دم آؤٹ آف نو ویئر نہیں ہو جاتا. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جب آپ یہ سوچتے ہو کہ یار یہ چینج کرنا پڑے گا بہت سب. یہ ہر اسٹیج پہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ اسکول جا رہے ہو, میرے پیرنٹس نے ہمیں اچھے اسکول بھیجا, اچھی پڑھائی دی, پیٹ کاٹ کے پڑھائی کی ہماری. اس کا فائدہ یہ تھا کہ اچھی تعلیم مل رہی تھی. نقصان یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے نا, ہم انسٹاگرام کی جو
फ्लैशीनेस होती है ना, वो अपने सराउंडिंग में देखते थे. इसके पास गाड़ी है, ये अच्छा खा रहा है, ये रेस्टोरेंट जा रहा है, हम रेस्टोरेंट्स नहीं जा सकते, ईद की शॉपिंग नहीं कर सकते, खिलौनों से खेल के बड़े नहीं हो रहे. तो आपको डेली रिमाइंडर हो रहा है कि यार कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो बदलना पड़ेगा. समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल. क्योंकि आपकी सराउंडिंग के जो 10 लोग हैं वो बड़ा नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. कजन्स भी हो गए, बड़े नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. आप नॉर्मल नहीं जी रहे हो. तो आई थिंक वही मेरे जो फ्रेज़ है, आपकी बदकिस्मती ही आपकी खुशकिस्मती है. ट्रिगर पॉइंट था वो. ओके, ज़बरदस्त यार.